الرحمن الرحیم، یہ دو نام، ان دو ناموں کا کثرت سے ورد کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور جب اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دین دنیا کے سارے کام آپ کے کس طرح ہوتے چلے جائیں گے، بس پھر تو کوئی رکاوٹ آنے کی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر خوبی۔ اور یہ جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ لفظ دیکھا یا سنا تو اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کی کفایت کریں گے، اور دنیا میں جو نیکیاں کر رہا ہے یہ نیکیاں اس کی قبول ہو جائیں گی، یہ اس کی بشارت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، جو بھی دشمن اس کو ایذا دے رہے ہیں دشمنوں سے محفوظ رہے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخرو کر دیں گے۔ اچھا، ایک اور فائدہ رہ گیا، وہ فائدہ بہت زبردست، وہ یہ ہے کہ اگر پھلدار درخت پھل نہیں دے رہا، وہ یا یہ کہ عورت ہے بانج ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اور یہ اولاد کا مسئلہ گھر گھر میں بہت ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں جو 1 انچ چوڑا اور 1 انچ لمبا اور ڈبے کی شکل میں، اس کے اوپر یہ نام لکھ لیں الرحیم، لکھ کے 1 گلاس پانی کے اندر وہ کاغذ ڈال دیں، کالی روشنائی کے ساتھ لکھنا ہے، لکھ کے اس کاغذ کو اس کے اندر ڈال دیں، اور جو ہے 71 ٹائم الرحیم 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 کا ورد شروع کر دیں۔ ورد کر کے اس کے اوپر پھونکیں، وہ پانی کا جو نام ہے وہ بھی ڈزالو اتنی دیر میں ہو جائے گا، آپ نے دم بھی کر دیا اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو وہ جو بانج عورت ہے جس کے اندر پرابلم ہے تو وہ اس پانی کو پی لے۔ 90 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر دے، انشاءاللہ وہ اس کا بانج پن جو بھی اس کا نقص ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر درخت کا معاملہ ہے تو درخت کی جڑوں میں وہ پانی ڈال دے تو وہ پھلدار ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات ایک اور کہ اگر مرد کے اندر نقص ہے، بعض سپرم پرابلم مرد میں کے اندر ہوتا ہے، اس کو یہ پانی دم کر کے پلائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا سپرم کا پرابلم بھی حل کر دیں گے، اور وہ اولاد کے قابل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ زبردست۔ حضرت میں کیا کہوں، اللہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب ترین زندگی گزارنے کا فارمولہ بتا دیا ہے، یہی بات ہے نا؟ اور اس فارمولے میں صرف زندگی کی بات آپ نے نہیں کی، آپ نے دوسری دنیا کی بھی بات کر دی، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی بھی بات کر دی آپ نے۔ تو اگر کوئی، جیسے آپ نے بتایا کہ 125 دفعہ اگر پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا 125 دفعہ، یا پھر آپ نے بتایا کہ نام کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی 125 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے اپنی، یا لیٹ سے کہ 1000 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے روزانہ اپنی یہ ساری دعائیں کر لے تو کیا کافی نہیں ہے یہ؟ اصل میں آپ لوگ جو ہے نا ملٹی وٹامنس کے عادی ہیں، اس لیے آپ سوچتے اکٹھا پڑھ لے سب کچھ ہو جائے۔ بالکل بالکل ہو جائے گا، مانگ سکتے ہیں آپ اکٹھا 125 پڑھ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ملٹی وائٹامنز اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اکیلا جب وائٹامن سی انسان کھا تو اس کی پاور الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو 3-4 نیتیں اکٹھی کر کے جب آپ پڑھتے ہیں تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستحضر رہے پڑھتے میں، اور ساری رہتی نہیں ہے، جب بعض حاجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں، اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا، اور جو مزمل رہے گی اس پہ کم ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لیے آپ سے کلیریفیکیشن لے لی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کلیریفیکیشن لے لی ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہے لوگوں کے پاس، اور لوگ یہی چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں۔ آپ نے کلیریفائی کر دیا، اب سب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں۔ میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا اس سلسلے میں، یا اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے ان کو ساتھ میں لا دیا میں نے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، فائدہ ہے زیادہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنے کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ورد کرتے، یہ بڑی نقطے کی بات ہے، جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا نا، وہ نام ایک وقت کے بعد اس جو اللہ کی صفت رحیمیت ہے وہ بندے کے اوپر اجلال فرماتی ہے۔ اچھا، بندے کے اوپر گویا کہ طاری ہو جاتی ہے کیفیت، جب وہ طاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا نا، تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان۔ لیکن 3-4 اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں،
اب وہ اجلال کی جو کیفیت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں، تو جلالی اور جمالی صفات آپس میں ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفیت میں سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے بزرگوں نے بس کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منزل پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو. بہت خوب. اس سے جو ہے آسانیاں پیدا ہو جاتی. میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن تمام دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے آپ سے لے لی اور آپ نے بہت خوب فرما دیا سب کچھ، مطلب کلیریفائی کر دیا آپ نے. اینڈ ونس اگین ایز آئی آلویز سے an eye opener for all of us. یہ کیونکہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں میں ملنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ جیسے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے، اور شکر الحمدللہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات کی. تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس فار آل آف us.